السلام علیکم ناظرین، اس ویلاگ میں اہم خبروں سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایک تو عمران خان صاحب کے جیل سے 2 پیغامات آئے ہیں۔ ایک افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے ان کا پیغام آیا، دوسرا غزہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ دونوں آپ تک پہنچائیں گے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو بات عمران خان نے کی ہے، اس سے پہلے کہ اس کے اوپر بات کریں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ افغانستان سے 23 تنظیمیں 53 ممالک میں پاکستان سمیت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ یہ سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے۔ دوسرا، چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں ان کی آج دورہ تھا پشاور کا، کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے، فوجی افسران سے ان کا انٹریکشن ہوا ہے وہاں پہ، اور اس ایشو کے حوالے سے چیف آف دی آرمی سٹاف کا آج کا ایک اہم بیان ہے، وہ یہ ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، اور ایسے غیر قانونی غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی، اور جو پوزیشن چیف آف دی آرمی سٹاف کی ہے سرٹنلی وہی پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو پوزیشن اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہی پوزیشن گورنمنٹ آف دی ڈے کی ہے۔ اور گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کے پولیٹیشنز، منسٹرز، پرائم منسٹر، بیوروکریسی، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو وہ پوزیشن سب کی ہے اس وقت۔ میڈیا پہ میں جانتا ہوں کہ اس حوالے سے جو موقف عمران خان صاحب دے رہے ہیں، اب جو بات وہ کر رہے ہیں افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے، میڈیا پر بھی اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ میڈیا پر بھی یہ جو سیکیورٹی ذرائع کا پوائنٹ آف ویو ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اسی حوالے سے زیادہ بات ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب، یہ پی ٹی آئی نے اپنے عمران خان صاحب کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ یہ شیئر ہوا ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے جی افغان مہاجرین کے ساتھ برتاؤ پر بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جیل سے خصوصی پیغام۔ وہ کہتے ہیں جی افغان مہاجرین کے ساتھ روا رکھے جانے والا سلوک دین اسلام، کتاب اللہ، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری معاشرتی اقدار سے متصادم ہے۔ ہجرت کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے، اور حضرت موسیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جلیل القدر پیغمبر ہجرت کے مراحل سے گزرے۔ جنگ و آفات کے نتیجے میں اپنی زمین سے محروم کیے جانے والے پناہ کے طالب مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و تکریم کے ساتھ ان کی دیکھ بھال بطور قوم ہم پر فرض ہے۔ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک اور ہمسایہ ہے۔ دونوں ممالک کے عوام صدیوں پر محیط برادرانہ تعلقات میں بندھے ہوئے ہیں۔ قوموں کے لیے اپنے ہمسائے بدلنا ممکن نہیں ہوتا۔ وقت کے بہاؤ کے ساتھ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ گہرے بااعتماد تعلقات پاکستان کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پاکستان نے 40 برس تک افغان مہاجرین کی خدمت کی ہے۔ محض ناقص حکمت عملی کے باعث برسوں پر محیط مہمان نوازی کے اثرات ضائع کیے جا رہے ہیں۔ 250 ملین نفوس پر مشتمل قوم پر 1.5 ملین مہاجرین کچھ زیادہ بوجھ نہیں، یعنی کہ 25 کروڑ عوام جو ہیں پاکستان کے، ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر 15 لاکھ مہاجرین کچھ زیادہ بوجھ نہیں۔ اپنی دھرتی سے نکالے جانے، پناہ کی تلاش میں پاکستان آنے والے مہاجرین کا بڑا حصہ غریب ترین افراد پر مشتمل ہے۔ پورے معاملے کو تہذیب، شائستگی اور حکمت سے نہ نمٹائے جانے کی وجہ سے پوری افغان قوم میں منفی جذبات جنم لیں گے۔ ناقص حکمت عملی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بدمزگی ان کی نفسیات کا حصہ بنے گی، اور دونوں ممالک کے مابین دیرپا تعلقات میں ایک مستقل دراڑ کا اندیشہ ہے۔ افغان مہاجرین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے کا سلسلہ ترک کر کے پورے معاملے کو حکمت و دانش سے دیکھنے اور ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک آبرومندانہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے، ایک تو خان صاحب بھی سرٹنلی وہ ہی ٹیکس ہز اون پوزیشنس، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے، حالانکہ اس میں غلط کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ غیر
قانونی جو افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں، اگر 15 لاکھ کے قریب وہ ہیں، تو ان کو نہ نکالا جائے. لیکن اس کو اس چیز سے کنفیوز نہ کیا جائے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر ملکی افغان تنظیمیں جن کا تعلق افغانستان سے ہے، وہ جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کے خلاف آپریشن نہ کیے. یہ دونوں بالکل الگ چیزیں. ایک تو یہ ہے نا کہ جو غیر ملکی یا انتہا پسند تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور ان کے سہولت کار پاکستان میں موجود ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہونا، ان کو پوائنٹ آف ویو کرنا، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑنا، قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا یا ان کو پھر ملک سے باہر نکال دینا، اور دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ لڑنا، وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، میرے خیال میں یہ ان افغان سویلینز کی ہو رہی ہے جو سویلین کے طور پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہیں اور ان کے یہاں پر ہونے سے پاکستان کی معیشت اور زیادہ مطلب کہ اس پر بوجھ ڈل رہا ہے. یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو جو بات خان صاحب نے کی ہے جیل سے، وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عزت سے پیش آیا جائے اور 15 لاکھ لوگ جو ہیں ان کو جگہ دینے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈلے گا، اور پھر ہجرت کا جو پس منظر انہوں نے ایک کھینچا ہے اور پیغمبروں سے شروع کیا ہے، تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں. تو اب اگر اس چیز کو کنفیوز کیا جائے گا اس چیز سے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے، تو یہ معاملہ خراب ہوگا. افغان مہاجرین کے حوالے سے عزت سے پیش آنا ان کے ساتھ، یا ان کو پاکستان بدر نہ کرنا، کیونکہ وہ 20-30 سال سے ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے کچھ پکچرز وغیرہ اس طرح کی دیکھی کہ چھوٹے بچے 8-10-12 سال کے سکولوں سے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو پاکستان سے نکالنے کے لیے وہ پروسیڈنگ کا حصہ بنایا گیا، اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ کدھر مجھے بھیج رہے ہیں، میں تو پیدا ادھر ہوا تھا، میرا تو ملک یہی ہے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان عوامل سے جو عوامل پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور جو دہشت گردی میں ملوث ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں. ان کے ساتھ ایک طریقہ ہونا چاہیے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ سرٹنلی یہی ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، جو کہ عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا ہے. لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے جو سیاسی حریف ہیں وہ اس پر بھی پولیٹکس کھیلیں گے، وہ اس پر بھی سیاست کھیلیں گے، اور وہ اس بیان کو اسی طرح سے پریزنٹ کریں گے کہ جیسے عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اور جن کا تعلق افغانستان سے ہیں، ان کے خلاف بھی آپریشن نہ ہو اور ان کو بھی پاکستان بدر نہ کیا جائے. اس کو وہ رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اینڈ آئی ایم شیور عمران خان کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس میں سرٹنلی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی چھوٹ کا تقاضا نہیں کیا جا رہا یا کسی بہتر برتاؤ کا تقاضا نہیں کیا جا رہا. یہ ان معصوم سویلینز کے لیے کیا جا رہا ہے جو افغانستان سے نکلے تھے، مشکل حالات میں نکلے تھے، ہجرت کی تھی اور پاکستان میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے تھے، اور پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے، قانون کو، حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا، عمران خان صاحب نے غزہ کے حوالے سے بھی ایک پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی انہوں نے کہا یہ انہی کے ٹویٹر پہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان's condemnation statement against Israel's war crimes in Gaza and the genocide of the Palestinians، یعنی کہ جو اسرائیل کے جنگی جرائم ہیں اور جو غزہ کے میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کا مذمتی بیان عمران خان صاحب نے جاری کیا ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں that the Western world preaches fundamental human values and rights globally. Yet on the issue of Palestine, it appears to be in violation of the international laws and values it espouses. Israel is brazenly engaged in the genocide of the Palestinian people in front of the whole world. For the past several decades, the oppressed Palestinians have been forced into living in an open prison. First, they were robbed of their lands, then their homes were confiscated. Subsequently, they were either forced into prison or compelled to migrate. Now,
A brutal genocide is being carried on, further exacerbating their plight. There is no precedent in history for the cruelty and injustice meted out to the oppressed Palestinians in an attempt to eliminate them from the face of humanity through genocide. The world community, especially Western countries, must ensure respect for international law and values by abandoning dualism. It is of the paramount importance to protect the oppressed Palestinians against Israeli brutality. This necessitates the guarantee of their fundamental rights, including the right to life and right to property. تو یہ عمران خان صاحب نے بڑا powerful statement, a very powerful statement by the chairman, former chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, Imran Khan, with respect to what is happening in Gaza right now. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے، انٹرنیشنل لاء کی پاسداری ہونی چاہیے، بین الاقوامی کمیونٹی کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اسرائیل کو روکنا چاہیے ان جنگی جرائم سے جن کا ارتکاب اسرائیل اس وقت فلسطین میں کر رہا ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا اہم پیغام انہوں نے آج جیل سے دیا ہے۔ تو دونوں بڑے تگڑے پیغام تھے، بڑے اہم پیغام تھے، اور اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے جہاں پر وہ ایک بہت مشکل سچویشن میں ہے، جو مشکل معاملات ہیں اس پر اس طرح کے بیانات دینا، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ آلریڈی ایک بڑی مشکل سچویشن میں اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے کی بات ہے۔ جیل میں بیٹھ کے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، پھر بھی مشکل معاملات پر اس طرح کے اصولی موقف کی تائید کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل بات ہے، اور وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اور اس کی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی پیغام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے بین الاقوامی سطح سے یہ بین الاقوامی ایشوز کی ایک تو خیر چلو افغان مہاجرین کا بھی ایک طرح سے انٹرنیشنل ایشو کنسیڈر ہو سکتا ہے، نیشنل بھی ہے پاکستان کا، انٹرنیشنل بھی کیونکہ افغان مہاجرین کا عمل دخل ہے اس کے اندر، تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو افغان مہاجرین کا ایشو اور دوسرا جو اسرائیل والا فلسطین کا ایشو ہے، ان دونوں ایشوز کے حوالے سے وہ پیغام تو دے رہے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ کیے بغیر دے رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح سے ان کے لیے کوئی پیغام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، یا عمران خان کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یا عمران خان کے خلاف جھوٹے جعلی کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی پیغام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اہم ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔